والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فرا مکتب دعوہ کاکیہ مکہ مکرمہ کے دعوت پر شریکہ مجمع اسکان عنان کے تعاون سے آج ہمارے خطیب ہیں جناب فضیلت الشیخ محمد آصف حفظہ اللہ تعالی. آپ کا موضوع سخن ہوگا شب برات کے احکام اور مسائل. تو میں بغیر کسی مقدمہ تمہید کے دعوت خطاب دوں گا جناب فضیلت الشیخ محمد آصف حفظہ اللہ تعالی کو کہ آپ تشریف لائیں اور شب برات کے احکام مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي علما. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. اس کائنات کو بنا کر اس کے اندر سب سے اعلیٰ مخلوق کو بسایا اور ان کو یہ مقصد بتایا کہ اس پوری کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کو پہچانا جائے. وہ رب جو بہت بڑی ذات ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کیسا ہوگا. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں. وہ نور ہے, سراپا روشنی ہے. کیسی روشنی ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں نہیں, ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس اللہ کریم نے یہ پوری کائنات بنائی کہ میری عبادت کی جائے, مجھے پہچانا جائے, جو میں کہوں اس کو مانا جائے اور جس سے روک دوں اس سے رک جائے. اور تمام درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو افضل البشر ہیں. پوری کائنات میں اللہ کے بعد جن کا مقام ہے وہ آپ کی ذات ہے. اور انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی اسی بات کی تعلیم دی کہ کس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے, کیونکہ اللہ کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کو پہچانا جائے. اور انہوں نے بتایا, انہوں نے فرمایا اور اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. اب اکثر سنتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث موضوع ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کا نام ہے, فعل کا نام ہے, اور جس کے اوپر آپ نے خاموشی اختیار کی, یعنی جس عمل کو جائز قرار دیا, اس کا نام حدیث ہے. صحابہ کے اقوال ہیں. میرا جو موضوع ہے شب برات, شب برات کے متعلق آپ نے بہت سی حدیثیں سنی ہوں گی. بہت سارا مواد میڈیا کے اوپر بھی ہے, کتابوں کے اندر بھی ہے. اس کے اندر بھی یہی عبادت ہی ہے, غلط چیز کا تذکرہ نہیں کہ عبادت نہیں کرنی, اس کے اندر کوئی غلط کام کرنے ہیں. عبادت کا ہی تذکرہ ہے. اور اس عبادت کیسے کرنی ہے جیسے انہوں نے لکھا اس کے اندر, کتابوں کے اندر, احادیث کے اندر جو بنائی انہوں نے کہ اس طرح عبادت کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے عبادت کا وہ کیسا ہے, اور جو اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ وہ کیسا طریقہ ہے, ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے. اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ میری عبادت کریں. پوری کائنات کے مسلمانوں کو, لوگوں کو حکم دیا کہ میری عبادت کریں, مجھے پہچانیں. اور فرائض جو ہیں سب سے اولین ترجیحات ہیں.
فرائض کے بعد وہ نوافل ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیے، جس کو ہم سنتیں کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی اپنی عبادت ہے، جتنی عبادت کر سکیں، جتنا قرآن پڑھ سکیں، جتنا اس کے اوپر عمل کر سکیں، یہ انسان کی حیثیت کے اوپر ہے، اس کی استطاعت کے اوپر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اس شخص کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اتنا بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالتا جتنا وہ خود برداشت کر سکتا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت اعلیٰ اور بہت بلند ذات ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ عبادت کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، یا ہم ان جیسی عبادت کر سکتے ہیں، یہ سب باتیں ہیں، محض اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی باتیں ہیں۔ اور شب برات کے متعلق جتنی بھی حدیثیں سنتے ہیں، میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات میں جو روزہ رکھے شب برات کا، اس کو 120 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 120 سال کی روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بھائی کی آواز ہے سبحان اللہ۔ دل یہی کہتا ہے کہ واقعی روزہ رکھا جائے، واقعی ایک روزہ رکھ کے 120 سال کے روزے کر لیے جائیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کہا، جو میری بات سن کے کہا تو وہ ٹھیک کہا کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت بات ہے۔ کیا یہ بات ہم نے دیکھنی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمائی ہے؟ اگر تو انہوں نے فرمائی ہے تو سبحان اللہ 100% کنفرم ہے، کوئی شک والی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ایک جھوٹ کہہ سکتے ہیں، ایک بہتان کہہ سکتے ہیں، حالانکہ علماء اکرام نے اس کو موضوع قرار دیا، یعنی کہ گھڑی ہوئی بات، یہ بات اپنے پاس سے بنائی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسی بات نہیں فرمائی۔ ہاں، ہمیں نبی علیہ السلام کا عمل دیکھیں تو خود نبی علیہ السلام نے روزے رکھے، سب سے زیادہ روزے رمضان کے علاوہ اگر نبی علیہ السلام رکھے ہیں تو اس رمضان سے پہلے اس میں رکھے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلکہ پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے رسول، آپ رمضان کے علاوہ اس مہینے میں بہت روزے رکھتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اور ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی شب برات کیا ہے؟ میں نے یا اہل علم نے جو جانتے ہیں اس موضوع کے اوپر یا اس کا مطالعہ کیا ہے، شب برات کا لفظ پہلے 200-250 سال تک کہیں بھی نہیں تھا، بلکہ ابھی بھی کسی کتاب میں دیکھ لیں جو حدیث مبارکہ کی سیاست کتابیں ہیں، اس کے اندر نصف من الشعبان لکھا ہوا ہے کہ 15 شعبان یا شعبان کا آدھا حصہ اس رات کا، اس رات کی فضیلت کا ذکر اس کے بارے میں ہے۔ حدیث کے اندر جو چند صحیح حدیث ہیں وہ اس موضوع کے اوپر ہیں، تو ان کا بھی تذکرہ لیلۃ البرات کے نام سے یا شب برات کے نام سے نہیں ہے۔ یہ شب برات کیا ہے؟ کیوں اس کو یہ نام دیا گیا؟ شاب کہتے ہیں گھاٹی کو، شعبان کا مہینہ ہے، کہتے ہیں یہ گھاٹی سے گزر کے آگے رمضان آ جاتا ہے۔ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، بالکل سامنے ہے، ایک انسان مشکل سے گزرتا ہے گھاٹی میں سے اور آگے سامنے رمضان ہے۔ رمضان برکتوں کا مہینہ، وسیع و عریض، اللہ کی رحمتیں میرے بھائیوں ہر وقت ہیں، کوئی مخصوص ایسا وقت ایسا مقام نہیں۔ اگر کہتے ہیں خوشی منانا چاہیے اس موقع کے اوپر کہ اس رات اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں، اس رات اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اس رات اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، اس رات یہ ہوتا ہے، بہت سی باتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں صحیح بخاری کی روایت ہے اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، متفق علیہ، یعنی اس حدیث کے اندر صحیح ہونے میں کسی کو شک نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات، شعبان کی رات نہیں، رمضان کی رات نہیں، ذی الحجہ کی کوئی رات نہیں، ہر رات، وہ آج کی رات بھی ہے، آج کی رات بھی اس کے اندر شامل ہے، کل کی بھی تھی، پرسوں بھی آئے گی، روز آئے گی، وہ رات، ہر رات کو اللہ تعالیٰ پچھلے پہر یعنی رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں۔ اب کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا وجود، کیونکہ وجود کی ہم بات ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کا وجود کیسا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر رہتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جیسے اللہ نے فرمایا، ہمیں اس بات کو ہم مانتے ہیں، اپنی عقل کے گھوڑے جو ہے ہم نہیں دوڑاتے۔
اللہ کے نبی نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا جو اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی اور دین کے اتنے معاملات بھی نہیں جانتی تھی. آپ نے اس سے پوچھا کہ تو جانتی ہو کہ اللہ کہاں پہ ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا. ایک بہت سی باتیں مشہور ہیں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں. کس کیفیت میں ہیں ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اہل دنیا سے مخاطب ہوتے ہیں. سب سے، مکہ والے مخصوص نہیں، مدینہ والے مخصوص نہیں، پوری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں، آج بھی دیں گے انشاءاللہ. کیا کہتے ہیں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کو معاف کر دوں. ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی رزق میں وسعت مانگنے والا؟ ہے کوئی اپنی حاجت کے لیے مجھے بلانے والا، میں اس کی حاجت پوری کروں؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہر رات ہمیں مخاطب کرے کہتے ہیں اور ہم اس وقت سوئے ہوتے ہیں. اور وہ وقت یہ ایسا وقت ہے کہ سب سے گہری نیند اسی موضوع پہ آتی ہے، اسی وقت پہ آتی ہے جب اللہ تعالیٰ بلا رہا ہوتا ہے. اور جو لوگ خوش نصیب ہیں اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے، ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اللہ کی رحمت مخصوص نہیں. ترمذی کی روایت جس کو ضعیف کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ بنو تغلب یا بنو غلب کی بکریوں کے، بھیڑوں کے بال کے برابر اللہ لوگوں کے گناہ معاف کر دے گا. یہ اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس رات کو بخش دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کم ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، اربوں بال ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ جب ہر رات بے شمار لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو اس رات کی کوئی مخصوص بات نہیں. اگر تذکرہ ہے تو تذکرہ دیکھیے یوم بدر کا. اس رات بھی اللہ کے نبی نے دعائیں کی. یوم فرقان کہا گیا اس دن کو. اور اگر دیکھا جائے تو وہ رات بھی افضل ہے جس رات نبی علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے اور ایک درخت کے نیچے بیعت کی. آپ نے کہا یہ فتح مبین ہے. اگر ہمیں خوشی منانی چاہیے تو اس دن کو بھی میں سمجھتا ہوں، بلکہ آپ لوگ بھی یہ غور کیجئے کہ جتنی بھی راتیں ہیں، جتنے بھی دن ہیں، ہر ایک نہ دن کی فضیلت ہے. پورا رمضان، حج کے 10 دن، عید کے دن، فرمایا 5 مقام ایسے ہیں، 5 دن ایسے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں. دعا تو اللہ تعالیٰ ہر وقت فرماتے ہیں کہ وہ ہماری شارک کے قریب ہیں. جب یہ کہنا کہ مخصوص اسی رات کے اندر اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، مخصوص اسی رات کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، تو یہ میرے بھائیوں غلط ہوگا. وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ جمعے کی شب ہے، اس دن اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. عیدین، یکم شوال اور 10 ذی الحجہ، اسی طرح رمضان کی 27ویں رات. یعنی اس کے بارے میں کنفرم کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بخشش مانگے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. اور 15 شعبان کے بارے میں جس کو لیلۃ برا یا شب برات کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات تمام لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، سب لوگوں کو سوائے 2 لوگوں کے. یہ حدیث حسن ہے. صرف ایک حدیث اس موضوع پر امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب غور کیجئے گا اس حدیث کے اوپر جو اس موضوع پر صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو معاف کر دیں گے جو معافی طلب کریں گے سوائے 2 کے. وہ 2 لوگ کون ہیں؟ فرمایا ایک مشرک. اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے چاہے وہ جتنی مرضی دعائیں کرے. مشرک بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر بھی دعا کرے تو اللہ اسے معاف نہیں کریں گے. کوئی بھی اس کی سفارش کرے اللہ اس کی سفارش کو رد کر دیں گے. مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. دوسرا بدبخت کون ہے؟ وہ مسلمان ہے. کون سا مسلمان؟ ایسا مسلمان جو اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے مسلمان کے بارے میں اپنے سینے کے اندر کینہ رکھتا ہے. ایک ہے بغض، نفرت کرنا، بس اس کو بغض ہے فلاں شخص سے، فلاں عامل سے، فلاں شخص سے، فلاں مدیر سے، اس کو بس نفرت ہے. ایک ہے کینہ، اس سے بڑھ کر اشد بغض، کہ بغض زیادہ ہے، اتنی نفرت ہے کہ اس کے ساتھ انتقام بھی لینا چاہتا ہے.
اس کو نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہے کہ جب بھی یا اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے اوپر خوش ہوگا وہ. تو یہ کینہ ہے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، چاہے وہ اس رات چھوڑ کے کسی بھی رات وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے. ہاں وہ توبہ کر لے. توبہ جو ہے ہر ایک گناہ کا علاج ہے. ایک انسان گناہوں کے پہاڑ لے کر آتا ہے بہت زیادہ، مگر وہ اللہ سے جب توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ فرقان کے اندر یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ اس شخص کی تمام گناہوں کو جو اس نے 50 سال 60 سال جتنے بھی سال اس نے کیے ہوں گے اس کو بدل دے گا. کس میں؟ نیکیوں میں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. اور توبہ کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہے رجوع. کس کی طرف؟ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف. کافر بھی توبہ کر سکتا ہے کہ اللہ میں نے ساری زندگی شرک کیا، ساری زندگی میں نے غلط کام انجام دیے، آج میں تیرے دربار میں آتا ہوں. وہ کوئی بھی مقام ہے، وہ چاہے یہ شعبان کا مقدس مہینہ ہو، چاہے کوئی بھی دن ہو، وہ اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اس کو معاف فرما دیں گے. اور وہ مسلمان جو گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. وہ شخص پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کے بعد پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو پھر معاف فرما دیتے ہیں. یہاں تک کہ وہ 1000 مرتبہ گناہ کرے، 1000 مرتبہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ گناہ کے بعد اس کی موت کب ہوگی، کہ وہ موت سے پہلے توبہ کر لے. خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو موت سے پہلے توبہ نصیب ہو جائے. صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز توبہ کرتے، حالانکہ وہ مومن تھے، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں. خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، توبہ کرتا ہوں روز اللہ کے حضور کہ اللہ تیری طرف لوٹنا ہے. اور یہ جو شارٹ کٹ بتائے جاتے ہیں اس حوالے سے کہ اس رات آپ روزہ رکھیں گے 120 سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. اس رات جو سجدہ کرے گا اس کو سجدے کی ضرورت نہیں، یعنی اللہ اس کو معاف کر دے گا، پھر اس کو سجدے کی ضرورت ہے. اور اس رات احکام مسائل کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے نبی علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا. 5 نمازیں، روزہ، زکوٰۃ کے اس کے اوپر ہے جو صاحب مال ہے. 2 چیزیں ایسی میں سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں، اسلام بھی اس بات کو دیکھتا ہے کہ نماز اور روزہ سال میں 1 سال ہے، 1 مہینہ ہے، اور باقی نمازیں ہیں. جو شخص یہ ادا کرتا ہے واجبات، فرائض، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور اس کی جنت کی گارنٹی پکی ہے. بہت سے مقامات پر اللہ کے نبی نے جنت کی گارنٹی دی. کیسے؟ کہ جو شخص 2 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ لے لے، میں جنت کا ذمہ لیتا ہوں اس کے لیے. صحابہ پوچھا وہ کیا یا رسول اللہ، کہ ہم وہ کام کر لیں؟ فرمایا جو لحیتین کے درمیان ہے، یہ جبڑے کے درمیان ہے زبان، اس کی حفاظت، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ، جو اس کی حفاظت کر لے، اس پہ قابو پا لے، جنت کی گارنٹی اس کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک شخص آیا، پوچھا، فرمایا کہ میرے اوپر کیا فرائض ہیں؟ حدیث بہت لمبی ہے، اختصار سے کروں گا ذکر، کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. فرمایا بالکل. اس کی ہاں میں جواب دیا کہ یہی ہیں. کتابوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، جنت پر ایمان، یہ سب. فرمایا ٹھیک ہے. عمل کے لحاظ سے صرف 4 چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور پہلا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں. فرمایا میں اس کے علاوہ مزید نہیں کروں گا، یعنی جو زکوٰۃ میرے اوپر لازم ہے میں وہی دوں گا، صدقہ نہیں دوں گا. آپ خاموش ہو گئے، یعنی آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. فرمایا کہ میں نمازیں 5 ہی پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. یعنی ہم جو اشراق پڑھتے ہیں، یا ہم جو رات کو تہجد پڑھتے ہیں، یا مختلف جو نمازیں ہیں، جو نفل نمازیں ہیں، فرمایا میں بس یہی پڑھوں گا جو آپ نے فرض مقرر کی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. فرمایا ٹھیک ہے. پھر فرمایا روزے صرف رمضان کے رکھوں گا، باقی نفلی روزے نہیں رکھوں گا.
یہ تمام باتیں جو فرائض ہیں، میں فرض کی بات کر رہا ہوں، سنتوں کی بات نہیں کر رہا، نفلی روزوں کی بات نہیں کر رہا، فرائض کی بات کر رہا ہوں. تو وہ یہ بات کی اور کہہ کر چلا گیا. نبی علیہ السلام نے کہا کسی شخص نے جنتی شخص کو دیکھنا؟ تو سب نے کہا ہاں بالکل فرمایا یہ جا رہا ہے، جس نے اقرار کیا ہے کہ میں فرائض کی پابندی کروں گا. آپ احباب مکہ میں رہتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی لوگ شارٹ کٹ ہی ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا کام کیا جائے کہ فرض نماز سے جان چھوٹ جائے، روزے نہ رکھنے پڑیں، کوئی ایسا کام کریں، کوئی ایک روزہ رکھیں یا حج کر لیں یا عمرہ کر لیں، معافی ہو جائے. میں بھی دیکھتا ہوں اس معاشرے کے اندر، اس مکے کے پاکیزہ معاشرے کے اندر، کہ حاجی لوگ بھی آتے ہیں، ہمارے احباب بھی عمرہ کرتے ہیں رمضان کے اندر، غیر رمضان کے اندر، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد ایک خوشی محسوس کرتے ہیں، اطمینان قلب محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا عمرہ ہو گیا، الحمدللہ ہمیں اللہ اجر دے گا. کوئی شک نہیں، اجر ثابت ہو گیا. اگلا عمل کیا ہے؟ یہ اپنے سنت کی یا نفلی عمرہ ادا کیا. اگلا عمل کیا ہے؟ اگلے فرائض ہیں. اور وہ صاحب آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر روز کہ فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے، عمرہ کر کے آتے ہیں رات 1 بجے 2 بجے آتے ہیں اپنے بستر پر، سو جاتے ہیں، صبح فجر کی نماز ادا نہیں کرتے. میرے بھائی، میرے محترم، عمرہ کہا گیا؟ یہ روز کا معمول ہے. آپ دیکھتے ہوں گے، میں بھی اپنے کمرے میں رہنے والے سے کہتا ہوں، حاجی سے کہتا ہوں، حاجی صاحبان، اے عمرہ کرنے والے، اب نے عمرہ ادا کیا، اب مسجد میں جا کے نماز پڑھو حرم میں؟ نہیں، تھک گیا ہوں، یہیں کمرے میں پڑھ لیتا ہوں. یہ روز کا معمول ہے. یہ ہمارے ارد گرد کا ماحول ایسا ہے. اور یہ جو رات بیان کی جاتی ہے، یہ شارٹ کٹ بیان کیا جاتا ہے کہ بس اس رات عبادت کر لیں، 15 شعبان کے بعد کر لیں، سارے گناہ معاف. اور اس کی اتنی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ رمضان سے زیادہ. اور یہاں پہ ایک اور بات رکھ لیں ذہن میں کہ جو شخص جس بات کو ذہن میں بٹھا لیتا ہے، جو عقیدہ بنا لیتا ہے، اسی کے اوپر پکا ہو جاتا ہے. مثلا ایک صاحب نے کہا مجھے کہ آپ بات کرتے ہیں فلاں بات کی، فلاں رمضان کی تراویح کی، یا اس بات کی، یا فلاں رات کی فضیلت کی، یا ذی الحجہ کے 10 دن جو ہیں اس کی فضیلت کی بات کرتے ہیں. میرے نزدیک سب سے افضل ترین رات پتہ کیا ہے؟ افضل ترین وہ دن کون سا ہے؟ میں کہ جی بتائیں. کہنے لگے وہ روز جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے. کوئی شک نہیں وہ افضل ہے، مگر کیا سب سے افضل ہے؟ کیا وہ سب سے افضل رات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر لیلۃ القدر کو فرمایا ہے کہ سب سے افضل رات ہے. میں نے اس سے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر رات نازل کی ہے اور 1000 مہینے سے بہتر ہے. کہنے لگے آپ جو مرضی کہیں. میرے نزدیک تو وہی ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے اور ان کی پیدائش والے دن کو میں سب سے افضل مانتا ہوں. آپ جو مرضی کہیں. یہ اس کا عقیدہ اس نے بنا لیا. شیطان نے اس کے دل میں بات ڈال دی کہ بس اس دن اور اس دن روزہ رکھتے ہیں. کیا نبی علیہ السلام روزہ نہیں رکھتے تھے؟ آپ سوموار کے دن پیدا ہوئے، آپ بھی رکھتے تھے، جمعرات کو بھی رکھتے تھے. یہاں مکے میں دیکھتے ہیں معمول ہے، مدینے میں معمول ہے. نبی علیہ السلام ہر مہینے چاند کی 12، 13، 14 تاریخ کو روزہ رکھتے، جمعرات کو روزہ رکھتے اور سوموار والے دن روزہ رکھتے اور باقی دن آرام فرماتے. اور شعبان میں روزے رکھتے کثرت سے. کثرت سے مراد یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ دیا، 2 دن رکھ لیے پھر چھوڑ دیا. 15 شعبان کے بعد آپ نے منع فرما دیا کہ اب روزہ نہیں رکھنا. کیوں؟ آگے رمضان ہے اور آپ کا جسم جو ہے وہ اس کے لیے تیار رہے، جسم کو بھی آرام ملنا چاہیے. اور نبی علیہ السلام اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں اگر فضیلت دیکھا جائے تو اس مہینے کی فضیلت رمضان سے پہلے کی ہے اور نبی علیہ السلام کے روزے رکھنے کی وجہ سے ہے، نہ کہ 15 شعبان. حالانکہ احادیث مبارک میں نے آپ سے 2 ذکر کی کہ اس کے بارے میں ذکر آتا ہے. تو اس کے علاوہ دوسری راتیں بھی ہیں. لیلۃ البدر، بدر والی رات بڑی فضیلت والی رات ہے. نبی علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ بھی رات ہے. کیا ہم ہر رات کو منانا شروع کر دیں؟ بدر والی رات بھی، فتح مبین صلح حدیبیہ والی رات بھی، اور ربیع الاول وہ بھی. فرمایا عید کی روز جو عید کی رات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، لوگوں کو گناہ معاف کرتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں، جس کو عید الفطر کہتے ہیں اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں. اور جمعے کی شب بھی. پوری اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پورا نبی علیہ السلام کو دور اٹھا کے دیکھیں
تو آپ کو ہر روز ہر رات ہی فضیلت والی نظر آئے گی. تو فرمایا کہ وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے اور روز ہو، روزانہ کی بنیاد پر ہو. حدیث کا ترجمہ علماء کلّا ودل، بات بھی کریں جو مضبوط ہو، بے شک تھوڑی ہو، اثر والی بات ہو، اور عمل بھی وہ کریں جو روز ہو. روز نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ذکر اذکار کرتے ہیں، مختصر جو ہیں وہ روز ہیں، آپ کو اس پہ دوام ہونا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس ساری رات ذکر اذکار کرتے ہیں، باقی سارا دن، باقی سارا سال کوئی ذکر نہیں، کوئی اذکار نہیں. کیا اللہ نے فرمایا کہ اسی رات میں یاد کیا جائے مجھے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو جتنا بھی یاد کیا جائے وہ کم ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کیا ہوتی ہے کہ الفاظ نبی علیہ السلام کے ہوتے ہیں، اللہ کے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جو خود ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو جو ارشاد فرمائیں کہ میں بندوں سے بیان کر دیں، تو اس کے اندر حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے جب میرا ذکر کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں، تو میں بھی ان کو یاد کرتا ہوں. اب یہ ان کے اوپر منحصر ہے. اگر وہ تنہائی میں یاد کرتے ہیں تو میں تنہائی میں ان کو یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجلس میں یاد کرتے ہیں جیسے ہم بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر مجلس میں ان کو یاد کرتا ہوں. وہ کون سی ہوگی؟ فرشتوں کی مجلس ہوگی. اللہ فرماتے ہوں گے کہ یہ میرے بندے دیکھو، تم لوگ سو گئے ہو، یہ مجھے یاد کر رہے ہیں، یہ میری بات پر عمل کرنے کے لیے راضی ہیں، اور میں بھی ان سے راضی ہوں. اور فرشتوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ لکھ لیں، ان کے اعمال لکھ لیں، ان کی جتنی دعائیں ہیں وہ لکھ لیں. کس میں؟ قبولیت کے درجے کے اندر. تو یاد رکھیں کہ کوئی رات مخصوص نہیں عبادت کے لیے، کوئی رات سب سے زیادہ فضیلت والی نہیں سوائے لیلۃ القدر کے کہ اس دن قرآن نازل ہوا، اللہ نے اس کی فضیلت بیان کی. اس کے حوالے سے جو بیان کیا جاتا ہے وہ سورہ دخان کی آیت ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا اور فرق کیا. فرق سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کے فیصلے فرمائے. کہتے ہیں کہ یہ رات ہے. قرآن نازل کس دن ہوا؟ رمضان میں، لیلۃ القدر کی رات کو. بعض مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں. بہرحال اگر مان بھی لیا جائے کہ 15 شعبان جو ہے وہ فضیلت والی رات ہے، روزہ نبی علیہ السلام نے رکھا ہے، آپ لوگ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے، یا اسلام یہ نہیں کہتا کہ عبادت اس رات کو نہ کریں، سو جائیں، عبادت کریں، مگر اس طرح کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے حکم دیا یا عمل کر کے دکھایا. ایسا نہیں کہ ساری رات عبادت کریں اور صبح فجر کی نماز مس ہو جائے. اکثر ایسا ہوتا ہے. پاک و ہند کے اندر مجلسیں لگتی ہیں، مسجدوں کے اندر، چوکوں کے اندر، بازار سے جائے جاتے ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں، وہ بھی چوری کی جاتی ہے لائٹ، اور کہتے ہیں کہ ہم سب سے افضل رات کا محاسبہ کر رہے ہیں، اپنا حساب پیش کریں گے آج لائٹ چوری کر کے. سارا کچھ سب ہو رہا ہوتا ہے اور صبح فجر کی نماز رہ جاتی ہے. کیوں؟ وہ میں اہل علم تو نہیں کہوں گا، ان واعظین کو کہوں گا کہ وہ جو واعظ ساری رات بیان کرتے ہیں کہ یہ فضیلت والی رات ہے، دعائیں مانگو، رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اور جب ٹائم ہو جاتا ہے ان کے وقت کا وہ روانہ ہو جاتے ہیں. اور باقی احباب جب مجلس ختم ہوتی ہے کبھی رکیے، کبھی دیکھیے. ہم نے تو دیکھا ہے، صاحب بیان نے دیکھا ہے کہ فجر سے پہلے گھنٹہ پہلے ختم، مسجد خالی، اور اسی مسجد کے اندر جہاں ساری رات عبادت ہوئی تھی فجر کی نماز کے لیے ایک صف مکمل نہیں ہوتی. یہ مشاہدہ دیکھنے میں آیا ہے. میرے بھائی، میرے محترم، وہ عبادت کہاں گئی؟ وہ ساری رات کی عبادت جو واعظ کرتے رہے، واعظ بیان کرتے رہے کہ بڑی افضل والی رات ہے، آپ نے عبادت کر لی، کیا صبح نماز کی معافی ہو گئی؟ نہیں ہو سکتی. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ طالب علم لکھتے ہیں کہ میں بہت وہ ذکر کرتے تھے اللہ کا، بہت زیادہ کرتے تھے، اور قرآن بھی پڑھتے تھے، استاد بھی تھے، طالب علم بھی تھے، متعلم بھی تھے. تو کہنے لگے کہ موقع کے اوپر مجھے اطمینان قلب نصیب ہوا کہ میں نے اللہ کی بڑی بات کی ہے،
اللہ کو بڑا راضی کیا ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ چلتا ہوں، احادیث پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، تو میں خوش نصیب آدمی ہوں۔ جب یہ دل میں خیال آیا تو اسی وقت کہتے ہیں کہ ایک بادل نظر آیا، ٹھنڈا بادل، بہت خوبصورت روشنی، میں متوجہ ہو گیا تو اس میں سے آواز آئی، عبد القادر خوش ہو جاؤ۔ خوش تو پہلے تھے، اطمینان قلب تھا کہ بھئی مومن ہوں، مسلمان ہوں، اللہ کے نبی کا امتی ہوں۔ ہم ایسے خوش نصیب ہیں کہ بعض انبیاء نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم نبی کی امت ہوتے، کہ میں نبی کا امتی ہوں اور حدیثیں پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، میری بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آواز آئی کہ معافی ہو گئی، خوش ہو جاؤ۔ کہتے میں واقعی خوش ہو گیا، سینہ اور چوڑا ہو گیا کہ معافی کا پروانہ آ گیا، بہت خوش ہوئے۔ کہ اللہ اگلی بات جو سنائی دی اس بدلی میں سے وہ کیا تھی کہ اب نمازوں کی ضرورت نہیں رہی، خلاص ختم ہو گیا، اللہ نے قبول کر لیا، اب نمازوں کی ضرورت نہیں رہی۔ تو کہنے لگے کہ مجھے فوراً شک ہوا، بلکہ یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے تو نمازیں کسی کو معافی نہیں کی، بیماری کی حالت میں نماز فرض ہے، سفر کی حالت میں ہے، مشکلات کے اندر نماز فرض ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کے نبی آخری وقت میں نماز پڑھتے رہے۔ تو کہنے لگے میں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، بدلی غائب، شیطان بھاگ گیا۔ بڑے خوش ہوئے کہ یہ شیطان تھا۔ اب اگلا حملہ شیطان نے کیا کہا، عبد القادر تم بہت ذہین ہو، تم بہت ہی علم والے ہو، بہت ہی خوش نصیب ہو کہ تم نے مجھے پہچان لیا۔ کہ بھئی شیطان کو پہچان ہر کسی کے پاس کی بات نہیں، ہم اکثر شیطان کے بہکاوے میں آ دیتے ہیں کہ تم میرے بہکاوے میں نہیں آئے، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ کہنے لگا، میں نے پھر آواز دی کہ نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ کی رحمت نے بچایا ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اتنی وسیع اللہ کی رحمت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرمایا کہ دنیا وما فیہا، 2 رکعتیں فجر کی ہیں نا، فجر سے پہلے جو سنتے ہیں، فرمایا ان کا کسی کو اجر پتہ چل جائے نا، اگر کسی کو علم ہو جائے کہ اس کا اجر کیا ہے، تو لوگ اپنے گھر سے چلیں گھسٹتے ہوئے مسجد تک پہنچے کہ فجر کی 2 رکعتیں سنت کی ہیں اور فجر فرض کی ہیں، یہ لوگ گھسٹتے ہوئے آ کے نماز پڑھیں اگر کسی کو ان کا اندازہ ہو جائے۔ دنیا وما فیہا، دنیا پوری جو اس کے اندر ہے اس سے بہتر ہے نمازیں، اس کی بہتر ہے فجر کی 2 سنتے ہیں، فجر کی نماز۔ اور دنیا میں کیا ہے؟ سب کچھ ہے، لاکھوں کروڑوں جواہرات ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہمیں عنایت فرماتے ہیں۔ کس بدلے میں؟ عبادت کے بدلے میں، اطاعت کے بدلے میں۔ اگر صرف عبادت ہو، اللہ کے نبی کی اطاعت نہ ہو، بلکہ اطاعت عبادت جو ہے وہ اللہ کے نبی کی اطاعت ہی عبادت ہے، کہ جیسے اللہ کے نبی نے فعل کیا۔ وہ جو آپ کو میں نے حدیث سنائی کہ ایک صاحب نے فرمایا کہ فرائض کروں گا بس، اس سے زیادہ نہیں، فرمایا جنتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فرائض بھولے ہوئے ہیں اور سنتوں پر، نوافل پر ہمارا زور زیادہ ہے۔ لوگ رمضان میں 10 عمرے کریں گے انشاءاللہ، آپ لوگ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا انشاءاللہ، اللہ توفیق دے۔ 10 عمرے کریں گے، 20 عمرے کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ عمرہ کر لیا جناب، رمضان میں عمرہ کر لیا، مجھے مبارک دیں۔ لوگ کہیں گے مبارک ہو، ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس سے جس نے میرے ساتھ حج کیا۔ فضیلت ہے رمضان میں عمرہ کی۔ کیا رمضان کا عمرہ ہمیں یہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد سب کچھ آپ چھوڑ دیں، بخشش ہو گئی، گارنٹی مل گئی، اللہ کے نبی کے ساتھ حج کا پروانہ مل گیا؟ نہیں، عمرہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر قرآن بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو شیطان کا غلبہ کم، اللہ کی رحمت زیادہ، اور لوگ نسبت قرآن کی طرف، اور شہر رمضان، شہر کریم، رمضان پڑھا جاتا ہے قرآن۔ آپ دیکھیں آج کل کتنے لوگ جو مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں، ہم میں سے دیکھ لیں کتنے ہیں؟ کوئی نہیں۔ نماز کے فوراً بعد مسجد خالی، آج کل دیکھ لیں، سارا سال دیکھ لیں۔ آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں میری بات سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ نماز پڑھی گھر چلے گئے، الحمدللہ رمضان کے اندر ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن ہوگا۔ کیا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ صرف رمضان میں قرآن پڑھے؟ نہیں،
یہ تو حکم نہیں آیا قرآن کا کہ رمضان کے لیے ہی قرآن نازل کیا گیا. رمضان کے لیے ہی 5 نمازیں ہیں, رمضان کے لیے ہی مسجد کے اندر ڈالنا فرض ہے. رمضان کے بعد مسجد خالی, عید کے بعد وہی قرآن پڑھے ہوں گے ان الماریوں کے اندر, اور وہی ہوں گے مسافر, وہی ہوں گے لوگ جو اپنے کمرے میں ہوں گے. ایک پارہ پڑھنے کی دور کی بات, ایک صفحہ نہیں پڑھیں گے قرآن کریم کا, چند آیات کی تلاوت نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں اپنے دل میں عزم کریں, مصمم ارادہ کریں کہ ہمیں جو بات بتائی جائے گی فرائض کے علاوہ, اور ایسی بات جو فرائض سے بڑھ کر ہو, وہ جھوٹ ہوگی. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کہ نبی اللہ کے نبی ایسی بات نہیں فرمائی جو کہ فرائض سے زیادہ درجے رکھ جائے. نماز سے زیادہ درجہ کسی چیز کا نہیں, روزے سے زیادہ درجہ کسی کا نہیں. رمضان کے روزے افضل والے ہیں, یہ روزے بھی افضل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, مگر مخصوص کر دینا کہ 15 شعبان کا روزہ ہمیں نجات دلا دے گا, یہ غلط فہمی ہے میرے بھائی. یہ چیز ہمیں اسلام سے ہٹانے والی ہے کہ ہم ایک رات کو مقدس جانیں اور اس کو فضیلت جانتے ہوئے, فضیلت ہے, فضیلت کا انکاری نہیں کہ فضیلت نہیں ہے, کیونکہ پورا مہینہ اللہ کے نبی روزے رکھے, آپ بھی رکھیں, اللہ مجھے بھی توفیق دے, مگر مخصوص نہیں ہے کہ آپ نے اس رات کو ہی روزہ رکھنا ہے. اب کل بھی رکھ سکتے ہیں, اس کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں, مگر مخصوص دن. اور ہمارے ہاں پاک و ہند میں یہاں بھی بعض اوقات مخصوص کیا جاتا ہے کہ نہیں اس رات رکھیں, چاہے بعد میں رکھیں چاہے نہ رکھیں, کہ ایک روزہ رکھ لیں 120 سال کے روزے بڑھ جائیں گے, برابر ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ہفتے میں 2 روزے نہیں رکھ سکتے, ایک روزہ رکھ لیں. جمعرات کا رکھ لیں, نبی علیہ السلام 2 رکھے ہیں, سوموار کو اور جمعرات کو آپ 1 رکھ لیں. نہیں رکھ سکتے مہینے میں 1 رکھ لیں, مہینے میں 3 روزے رکھ لیں, 12, 13, 14 کو. نہیں رکھ سکتے کوئی مشکل نہیں, شعبان میں رکھ لیں, نبی علیہ السلام روزے رکھے ہیں. نہیں رکھ سکتے کوئی مشکل نہیں, کوئی فرض نہیں, رمضان کے روزے فرض ہیں, اور ویسے رکھیں, ویسے اس کا اہتمام کریں جیسے صحابہ کرتے تھے. الحمدللہ حرمین میں تو بڑا اہتمام ہے, خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ چھوٹے بچے بوڑھے سب لوگ الحمدللہ روزے رکھتے ہیں. ہمارے برصغیر پاک و ہند پاکستان انڈیا میں اللہ معاف کرے یہ بھی رجحان جاتا رہا ہے کہ رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں. ہم نے بیماری کا بہانہ بنا دیا, ہم بیمار ہیں, کیونکہ بیمار کو رخصت ہے نا, رخصت سے مراد یہ ہے کہ آپ ابھی روزے نہیں رکھ سکتے تو رمضان کے بعد رکھ لیں. جو بیمار شخص ہے وہ چند روزے جو چھوٹ گئے ہیں وہ بعد میں رکھ لے. اگر پھر بھی نہیں رکھ سکتا, بہت بیمار ہے, تو پھر وہ اس کا فدیہ دے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر آدمی جو امیر ہے وہ روزے نہ رکھے اور فدیہ دے دے, 60 مسکینوں کھانا کھلائے روزہ پورا. ایسا نہیں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات نازل فرمائے, جو اللہ کے نبی نے احکامات نازل کیے, ہمیں ان کے اوپر زور دینا چاہیے. ہم فرائض کے اوپر پابندی کریں گے اور یہ نوافل, یہ سنتیں خود بخود ہمارے دل میں گھر کر جائیں گی. اور اگر ہم نے غفلت برتی ان سے, کن سے, واجبات سے اور فرائض سے, تو شیطان ہمیں اکسائے گا کہ بس سنتے کافی ہیں, رمضان کا عمرہ کافی ہے, حج کافی ہے, حج ہوگی بخشش ہو گئی. میں نے خود بھی جب حج کیا تو سنا, اللہ کے نبی کی حدیث بھی پڑھی تھی کہ جس نے حج کیا ایسا ہی ہے, اور نہ جھگڑا کیا نہ لڑائی کی, کچھ نہیں کیا, پورے احکامات پورے کیے حج کے. آپ خود بھی حاجی ہوں گے, حج کیا ہوگا, مجھے بتائیے کیا وہ 5 دن اللہ کے مطابق گزرتے ہیں؟ واللہ العظیم الا قلیل وہ لوگ ہوں گے جن کے وہ 5 دن ہی اطاعت میں ہوں گے. اس دن بھی جھگڑا ہوتا ہے جگہ کے اوپر, یہ جگہ میری ہے, کھانے کی لائن میں, واش روم کی لائن میں جھگڑے ہوتے ہیں, گالی گلوچ بھی ہوتی ہے, اور نظر کا بھی اہتمام نہیں ہوتا. خواتین بے پردہ گزرتی ہیں, حاجی صاحبان کو دیکھتے ہیں. وہ 5 دن سوچیں ہم نہیں گزار سکتے, ہم نہیں گزارتے تو پوری زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو اللہ کے نبی کا فرمان جو ہے, فرائض جس نے حج کر لیا ہے اس کو دوبارہ حج کی ضرورت نہیں.
اللہ اس کو قبول کرے، حج اس کا معاف کرے۔ ہمارے ہاں تواتر ہے رمضان کی عمروں کی اور باقی عمرہ کی اور حج کی، تواتر سے لگاتار کرتے ہیں اور پھر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ عبادت کی ہے۔ کیا کبھی نماز پڑھ کر بتایا کسی کو فون کی فرق کرے کہ بھئی میں نے نماز پڑھی آج؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ عام بات ہے ہمارے نزدیک۔ عمرہ سنت ہے، یہ کہ نفل ہے، وہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کا عمل ہے۔ ہم نے میرے بھائیوں ترجیحات کو بدل دیا ہے۔ ربیع الاول کی رات آ گئی، جشن مناؤ۔ للت برات، شب برات آ گئی، جشن مناؤ۔ شب معراج آ گئی، جشن مناؤ۔ ہم نے صرف جشن منا لیے ہیں، وہ فرائض، وہ احکامات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے صادر فرمائے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صادر فرمائے کہ یہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ اخلاقیات، انسانیت، عبادت، معاملات، ہمیں سب یہ بھی دیکھنا ہے۔ صرف روزوں کے اوپر، عمروں کے اوپر، حج کے اوپر اکتفا نہیں کرنا، تمام فرائض کے اوپر ہم نے پابندی کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ ہم لوگ عبادت کریں گے، چاہے تھوڑی کریں مگر مستقل ہوگی، مستقل ہوگی، اس پر دوام ہوگا، ہمیشہ کریں گے۔ ذکر اذکار بے شک تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہوگا۔ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے، ہمیشہ اچھے اخلاق سے بات کریں گے، کوئی جھگڑے کی بات کرے گا۔ دیکھ رہے رمضان میں لوگ جھگڑا نہیں کرتے، کہتے میں روزے سے ہوں، روزہ خراب نہ ہو جائے، عبادت ضائع نہ ہو جائے، چھپ کر پانی نہیں پیتے، روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ اور روزہ بڑی خالص عبادت لگتی ہے ہمیں کہ اس کا بڑا اہتمام ہے۔ کیا نماز خالص عبادت نہیں؟ کیا زکوٰۃ خالص عبادت نہیں جس کا اہتمام نہیں ہے؟ صرف رمضان کا تیاری، اور دیکھیں ماشاءاللہ رمضان کی تیاری ابھی سے شروع ہو گئی، پمفلٹ چھپ گئے، کتابیں چھپ گئیں، سفروں کی تیاری ہو گئی کہ یہ سفرے لگیں گے۔ ایسا ہے، آپ لوگ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں، حرمین میں مختص کر دیے گئے یہ لوگ سفر لگائیں گے، اتنا ہوگا، نیکیوں کا انبار، کھجوریں، سب کچھ، اس کی تیاری ابھی سے ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو نماز ہم 5 مرتبہ جو روز پڑھتے ہیں، اس کی تیاری کتنی کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔ فرمایا وہ مومن خوش نصیب ہے، وہ مومن اللہ کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ وہ مومن جس کا دل جو ہے مسجد میں لگا رہتا ہے۔ ہمیں انتظار ہے رمضان کا، رمضان آئے گا روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، شیخ سداس کے پیچھے تراویح پڑھیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ گارنٹی کس نے دی ہے میرے بھائیوں؟ یہ گارنٹی کسی نے نہیں دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گارنٹی نہیں دی کہ رمضان کے روزے رکھیں اور بس اس کی تیاری کریں اور بس، نہیں، سارا سال ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اگر اللہ توفیق دے تو شعبان کے بھی رکھے، 15 کا بھی رکھے، ممانت نہیں، یہ منع نہیں کیا، یہ میں منع نہیں کر سکتا کہ 15 شعبان کا روزہ مت رکھے، ساری دنیا رکھ رہی ہے، رکھے، مگر نیت کیا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا، یہ نیت نہ ہو، یا وہ حدیث نہ ہو، وہ موضوع روایت من گھڑت بات نہ ہو کہ جو روزہ رکھے گا اس کو یہ ملے گا، یا فلاں مولوی نے کہا روزہ رکھیں جنت مل جائے گی۔ نہیں، اللہ کے نبی نے جنت کی گارنٹی نہیں دی اس موضوع پر، اس رات کے اوپر۔ جنت کی گارنٹی اس کے لیے ہے جو نیک ہے، مومن ہے، مستقل مزاج ہے اور اس کے ایمان کے اوپر اس کی موت آئی۔ اسی لیے ہم جب جنازہ پڑھتے تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ ایمان کے اوپر موت آئے، حالت ایمان کے اوپر ہماری موت آئے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، زندگی بھی ایمان پر ہو اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سارا سال ہی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو دور فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد آصف حفظہ اللہ تعالی، اللہ
ان کو اس مدلل بیان پر جزائے خیر دے اور ہمیں ان کے بند و نصائح اور ثابت صحیح احادیث پر، سنن، مستحبات اور فرائض پر پابندی کرنے کی توفیق دے۔ سال بھر بلکہ ہر منٹ سیکنڈ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں، اس کو منوانے میں، اس کی رضا خوشنودی حاصل کرنے میں صرف کرنے کی توفیق دے اور بدعات، خرافات، رسم و رواج وغیرہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ شعبان کی جو بدعتیں ہیں ان سے متعلق ایک مدلل بیان ہے جس میں عالم اور اس کی کتاب اس کے صفحات کے ساتھ باقاعدہ حوالے کے ساتھ ہیں۔ کوئی بھی بات کریں، کام کریں، دلیل کی بنیاد پر کرنی چاہیے۔ اسی لیے نصارہ پر پھٹکار پڑا ہے کہ وہ بغیر علم کے عمل کرتے تھے، اور یہودیوں پر لعنت اس لیے پڑی ہے ان کو علم ہونے کے باوجود، جاننے بوجھنے کے باوجود ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ اس کو مانتے نہیں تھے۔ اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو ہمارا بھی وہی حشر انجام ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے العلم قبل القول والعمل، جو بھی نیکی کریں دلیل کی روشنی میں کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جن باتوں، کاموں، باطل غلط کاموں، باتوں سے بچیں، اس لیے بچیں کہ دلیل کی روشنی میں رب کو منوانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت سب کی یہ حاضری سننا سنانا قبول منظور فرمائے۔ اس نیک عمل کے واسطے وسیلے اللہ ہر مسلمان پریشان حال کی پریشانی دور فرمائے، سب کے حاجت روائی مشکل کشائی فرمائے، سب کو نیک مقاصد جائز تمنیاں میں کامیابی کامران عطا فرمائے، ہر مسلمان کو حق حلال کی بابرکت روزی نصیب فرمائے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جو بھی بیمار ہے اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے۔ جو بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانی دور فرمائے۔ جو اللہ کو پیارے رکھے اللہ ان کلموں کو مسلمانوں کے مغفرت فرمائے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ان کو بچائے، اور فردوس اعلیٰ ان کو مقام عطا فرمائے۔ جب تک ہماری زندگی ہے اسلام پر، ایمان پر، اللہ ہمیں قائم اور دائم رکھے، سنت رسول کا شیدائی بنائے، اپنے اقوال میں، افعال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے لاڈلے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے جانثاروں کے ساتھ فردوس اعلیٰ میں ان کی رفاقت، ان کی معیت، ان کی ہمنشینی اور صحبت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔